اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیوں نازل کیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے بہت مشہور آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، قرآن رمضان میں تو نازل ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 3 اسٹیپس ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ 3 اس کے اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو جس کو ہارڈ ڈسک آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، یہ پورا قرآن کریم وہاں لکھ دیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا وہاں لکھا ہوا تھا، فی لوح محفوظ قرآن نے کہا۔ پھر وہاں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا قرآن مجید کو نازل کرنے کا، تو جس کو بیت عزت کہتے ہیں، جس کو سماع دنیا کہتے ہیں، پورا قرآن کی پہلی کاپی وہاں پہ کاپی کی گئی۔ وہ جو کاپی کی گئی وہ کاپی بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کی گئی۔ تو اگر وہ کہی جائے بات تو اس کا مطلب کہ رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے بیت عزت پر آیا، اسی کو کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اگر تیسری بات کہی جائے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اس بنیاد پہ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر وہ آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل۔ تو رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں تاریخ نہیں، شب قدر تھی، 27 نہیں بول سکتے آپ، شب قدر تھی جس دن اقرأ باسم ربک الذی سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ہر وہ شخص بھی ہے جو شیطانی مزاج رکھتا ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ آج ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ ابلیس کا شاگرد ہو، بلکہ انسان کے اندر بھی جو شیطان پائے جاتے ہیں، من الجنۃ والناس کہا گیا ہے قرآن میں کہ پناہ مانگو ان لوگوں سے جو شیطان ہیں اور جو انسانوں میں سے شیطان ہے، دونوں سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے۔ شیطان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو زبردست پورے اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی بیٹھا لی۔ یہ جو جن تھے یہ بڑی دور تک پرواز کرتے تھے، جاتے تھے، تو ان لوگوں کو بڑا ہوا کہ کیا چکر ہے، اتنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ تلاش کرتے 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 پھر پتہ چلا کہ صاحب ایک نبی آئے ہیں اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ساری سیکیورٹی اس کے لیے کی گئی ہے۔ سورہ جن میں پورا اس کا ذکر کیا گیا۔ تو شیطان چونکہ اس کا دشمن ہے، لہذا پہلی سیکیورٹی وہاں ٹائٹ کی گئی۔ جس پر نازل ہوا، غور سے سنیے گا ایک بات، جس پر نازل ہوا ہر آدمی کے ساتھ ایک پارٹنر ہے جو شیطان بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہ کہا میرے ساتھ بھی ہے۔ کہا لیکن تمہارے پارٹنر میں اور ہمارے پارٹنر میں فرق یہ ہے کہ وہ میرا اوبیڈینٹ ہے، میری فرما برداری وہ کرتا ہے۔ فقد اسلم کا لفظ آیا
حدیث میں کہ وہ میرا تابع ہے. کیوں؟ کیونکہ جس پر نازل ہو رہا ہے قرآن کریم اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کا شیطان ہے. لہذا اس کا اس پہ کوئی جو ہے وہ چال نہیں چلنی چاہیے. لہذا وہاں سے اس کو ٹائٹ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا گیا. کس کو؟ اس کو. اس لیے کسی بھی نبی کو کوئی کبھی بھی شیطان کوئی اپنا حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ بائی اللہ ہے. یہ تیسری چیز. پہلا کیا بتایا کہ اسپیس کو سیکیورٹی دی گئی. دوسرا کیا بتایا؟ جس پر نازل ہوا اس کو سیکیورٹ کیا گیا. اور تیسرا آپ کو کہا گیا کہ جب اس کتاب کو کھولنا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا. اسی لیے دنیا کے کسی کام میں بسم اللہ کے علاوہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے. کوئی بھی کام آپ کریں ایکسپٹ اللہ کا کلام. اس کو جب پڑھا جائے، قرآن نے کہا فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن پڑھنا تو اعوذ باللہ پڑھنا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن تم کو اس کو کرنے نہیں دے گا. جو اٹھا لیے ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ بھارت کے 90 سے 95% مسلمان ڈیلی قرآن نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ریموٹ سے آپ لوگ ریموٹ ہو رہے ہیں. کس کے؟ شیطان کے. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے اس کتاب کے بارے میں کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ پڑھ لیا تو اس کو سمجھنا نہیں. اور یہاں تک کہ جملہ بولتے ہیں ہمارے مسلمان اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھے ہیں، ہم سے بڑی پگڑی لگائے ہیں کہ صاحب قرآن کریم اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، تمہارے لیے نہیں، عالم کے لیے کہتا ہے کہ عالم کے لوگ بھی ہدایت چاہتے ہیں. تو ہدایت اسی میں رکھی ہے. جب یہ بندہ اپنے منہ سے بولتا ہے کہ قرآن اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے، 1000 مرتبہ اس کو توبہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے خلاف آئیڈیا دینا بہت بڑا گناہ ہے. اب تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ دیتا ہوں. پانی لگا ایسا لگ رہا کربلا ہے جیسے. کیا کہہ رہا تھا؟ مثال دے. اچھا، یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس میں تک وہ مثال چونکہ آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی، اس لیے ویسے تو بہت کچھ دے سکتا ہوں. 90 سے 92% مسلمان 5 وقتہ نمازی نہیں ہے. یہ حکم کہاں لکھا ہوا ہے نماز پڑھنے کا؟ قرآن میں لکھا ہے. یہ ابھی جو آپ لوگ آ رہے ہیں پھر ڈراپ ہوتے جائیں گے. ہم سے کل ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب جو ڈراپ ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا جو پورا مہینہ پڑھے وہی سمجھنا کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے، اور جو ڈراپ ہو رہا ہے وہ خود فیصلہ کر لے. مفتی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی نماز ادا ہوئی ہے قبول نہیں ہوئی ہے. کیونکہ قبولیت جب ہوتی ہے تو رب ذوالجلال اپنے دربار میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب توفیق اٹھا لیتا ہے تو فقیر دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، جمعہ میں اندر نہیں آتا ہے. تو جو لوگ پورے مہینہ پڑھیں وہ تو اطمینان رکھیں کہ اللہ نے قبول کیا ہے، اور جو ڈراپ کریں سمجھ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے، فارمیلٹی ہوئی ہے، ادا ہوا ہے، نماز پوری نہیں ہوئی ہے، قبول نہیں ہوئی ہے. بہرحال آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن بتا دیا آپ کو. یہ تیسرا جو ہے 90% ابھی تو، اور 95% آپ قرآن کے تحت وراثت نہیں دیتے ہیں. سب انوالو ہیں، کوئی بچا نہیں ہے اس میں اللہ ماشاء اللہ. 5% کتنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی وراثت آئی اور ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہمارے والد نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے.
یا جس پراپرٹی میں ان کو ڈاؤٹ تھا انہوں نے وہ پراپرٹی نہیں لیا کہ اس میں حق مارا گیا ہے۔ میں مولانا تھانوی کا روحانی شاگرد، چھوٹا سا، میں نے اپنے ددھیال کی اور اپنے ننہیال کی پوری پراپرٹی اس بنیاد پر چھوڑ دی ہے کہ ہمارے بڑے والوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہے۔ میں نے کوئی پراپرٹی نہیں لیا اس بنیاد پر کہ یہاں بھی گڑبڑ ہوا ہے۔ یہ جو ایک قرآن مجید ایک تو پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں اور عمل نہ کرنا نہیں، ان تینوں کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ حضرت کے پاس ہے۔ وہ حضرت وہاں سے ریموٹ کر رہے ہیں اور آپ ریموٹ کے بیس پہ چل رہے ہیں۔ آپ جتنا بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ریموٹ آپ کا دوسرے کے پاس ہے قرآن کے بارے میں۔ دوسری بات، یہ قرآن کریم جیسے رمضان میں نازل ہوا تو ایک تو جواب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو نازل ہی ہوتا۔ ایک لاجیکل جواب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اس پہ بڑا دم ہے، بڑے اسکالر ہیں، سمندر ہے علم کے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ساری کتابیں اگر یہ مان لیا جائے کہ کبھی نہ کبھی نازل ہوتا اور قرآن بھی رمضان میں نازل ہو گیا تو کبھی نہ کبھی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ہر آسمانی کتاب اس کے رسول کو روزے کی حالت میں ہی دی گئی ہے، تو یہ بائی چانس نہیں ہو سکتا، یہ پلاننگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں خود ذکر ہے کہ 40 دن کا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پہلے 30 رکھا، پھر 10 اور رکھایا گیا، اور پھر تورات ان کو ہینڈ اوور کی گئی، اس کا ذکر ہے۔ مولانا زکریہ علیہ الرحمہ نے فضائل اعمال میں طبرانی کے حوالے سے غالباً چاروں کتابوں کی تاریخ تک لکھی ہے کہ فلاں رمضان کی تاریخ میں فلاں کتاب اور فلاں رمضان کی تاریخ میں فلاں کتاب، اور قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو رمضان میں روزے کی حالت میں اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کے اوپر اللہ کے احکامات کو عمل کرنے کی کیفیت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ بھی اتنے آدمی نماز پڑھنے آئے ہیں، رمضان کے بعد آئیں گے شام اتنے پڑھنے؟ نہیں آئیں گے نا، خود ہی آپ خود جان رہے اس میں ادھر ادھر لندن جا کر مثال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنی مسجد میں مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نہیں آئیں گے۔ رمضان کی وجہ سے اللہ کا حکم نماز پڑھنا ہے اور اس پر کیا ہے، ایک بڑا طبقہ عمل کر رہا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ رمضان ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہے، نوٹ کر لیں، کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ایک بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہم 20 منٹ کے اندر ہی اپنی بات پوری کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حضرت کی، تو حضرت کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بڑے شیطان ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ روایت بخاری کی ہے۔ اب سوال یہ، مولانا صاحب یہ بڑے قید ہو گئے تو پھر یہ ڈراپ کیسے ہوتے لوگ تراویح میں؟ کل جتنے آئے تو اتنے آج نہیں آئے نا، پھر کل اور کم ہوں گے۔ وہ جو چھوٹے شیطان جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ ڈراپ کروا رہے ہیں۔ بڑا والا جو حدیث ہے ہمارے محدثین نے لکھا کہ بڑا والا تو قید ہے، لیکن یہ چلر جو ہے نا، یہ چلر اپنی شرارت کر رہے ہیں، لہذا سب کو تو نہیں کرا پاتے ہیں لیکن کم سے کم 30 سے 40% کو ڈراپ کروا لے جاتے ہیں۔ تو شیطان کو قید کر دیا تاکہ نیکی کا کرنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ پہلا کام اللہ نے کیا۔ نمبر 2، جب انسان مستی کب کرتا ہے؟ شرارت کون لوگ کرتے ہیں؟ جب پیسہ خوب آتا ہے، پیٹ بھرا رہتا ہے، تبھی تو مستی سوچتی ہے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو خود بخود مستی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور کیا کریں، جگاڑ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیٹ بھوکا رہے گا تو مستی ٹوٹتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جب مستی بندے کی ٹوٹے گی تب احکام الہی پر کیا ہوگا؟
عمل ہوگا. جب مستی رہتی ہے تو احکام الہی سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام یہ بتایا کہ روزے کی حالت میں وہ لوگ جو رمضان میں خوب دبا کے کھا رہے ہیں ان کے اوپر بھی روزہ کوئی خاص اثر نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھانے کا شیڈول بدلا ہے، کوانٹٹی نہیں بدلی. مقصود تھا کہ کوانٹٹی کم کی جائے، مقدار کم کی جائے. ہم نے کیا کیا؟ مقدار تو ہو سکتا ہے بڑھائی دیا ہو. کسی بھی فروٹ والے کے پاس جا کر پوچھو کہ روزانہ آپ کتنا بیچتے تھے اور اس میں کتنا بیچ رہے ہیں، تو پتہ چلا کوانٹٹی بڑھائی گئی ہے. کوانٹٹی بڑھانے کی وجہ سے رمضان اپنے اثرات نہیں دکھلا پا رہا ہے. میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ سب لوگوں نے رمضان سے پہلے خریداریاں کی ہوں گی ادھر ادھر. میرے گھر میں کچھ نہیں آیا، کوئی رمضان کے نام پر کھانا ایکسٹرا ایک دم نہیں آیا. کیوں؟ سب سے کم کھانا رمضان میں ہمارے گھر میں کھایا جاتا ہے. میں ابھی یہاں افطاری کر لیا ہوں، اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. جو کھا لیا کھا لیا، اب سحری میں کھائیں گے. اور سحری میں بھی کیا، تھوڑا دودھ پی لیں گے، ایک بریڈ کھا لیں گے، بکیا کچھ نہیں. تو آپ نے میں ایک بڑی تعداد، کوانٹٹی کیا کیا ہے؟ کم نہیں کیا ہے، ٹائمنگ بدلی ہے. ٹائمنگ بدلنے سے اثرات نہیں ہوں گے تو مستی نہیں ٹوٹتی ہے. لیکن اگر واقعی میں روزہ رکھا جائے، روزے کی طرح رکھا جائے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی اللہ کے احکام پر عمل کرے گا. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت رمضان میں بہت زیادہ اچھے اچھے کھانے ملتے اور آپ بولتے کم کھاؤ. اللہ نے اتنا انتظام جگاڑ کیا ہے رمضان میں اچھے اچھے کھانے کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھاؤ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ رمضان نام ہے سیکریفائز کرنے کا، اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے. اچھا کھانا رکھ کر اللہ بولتا ہے کم کھاؤ، تب معلوم ہوگا سیکریفائز کرنے کی عادت پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے. اچھا جب کھانا خراب لگتا ہے تو کون زیادہ کھاتا ہے؟ کوئی ہے کہ صاحب بہت کھائیں گے کیونکہ آج کھانا خراب پکا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ کھانا زیادہ اس وقت کھایا جاتا ہے جب اچھا ہوتا ہے. تو اچھے پر کنٹرول کرنا تب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان نے سیکریفائز کی عادت ڈالی یا نہیں ڈالی. اس لیے اللہ تعالیٰ انتظام کر کے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو احکامات پر عمل نہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایٹماسفیئر، ماحول ہوتا ہے. ماحول ایسا خراب ہو جاتا ہے اگر، تو نیک بندہ بھی اس پہ کیا ہوتا ہے، اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. ایسا بھی کیا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مسلمان لوگ 30 روزہ سال میں کبھی بھی رکھ لو. اگر مقصد صرف 30 دن بھوکا رہنا ہوتا، پورے عالم کو ایک وقت میں بتایا کہ اسی وقت سب کو روزہ رکھنا ہے. وجہ کیا ہے کہ ماحول اتنا اچھا بن جائے کہ لوگوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم نازل کیا. چوتھی اور آخری بات، ہم مزاجن لالچی ہیں. ہم مزاجن لالچی ہیں. ٹیچر بچے سے لے کر کے اوپر تک آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ ٹریننگ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی تنخواہ 10,000 روپے بڑھ جائے گی، تو آپ مر دھڑ کے ٹریننگ کریں گے. بچے سے کہہ دیا جاتا ہے اگر تم نے یہ حساب لگایا تو یہ چاکلیٹ تمہاری ہے، وہ چاکلیٹ کے چکر میں حساب لگا لیتا ہے، کیونکہ ہم مزاجن لالچی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے، جیسے بخاری کی روایت ہے کہ عمرہ جو کہ نفل ہے، عمرہ سنت ہے، عمرہ کبھی فرض نہیں ہوتا ہے، عمرہ سنت ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ فَإِنَّ عُمْرَ فِي رمضان، رمضان کے مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. نفل کو اٹھا کر کے کس کا درجہ دے دیا گیا؟ فرض کا درجہ دے دیا گیا. اس مہینے میں جو بھی آپ سنت کام بھی کرتے ہیں اس کا درجہ بھی بہت بلند ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے کہ سنت فرض کے برابر ہوتی ہے، گرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس بخاری کی حدیث نے قیاس کر کے بتلا دیا کہ سنت بھی کس کے درجے میں پہنچ جاتی ہے؟ فرض کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، تاکہ احکام الہی پر عمل کرنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. اس لیے رمضان میں قرآن نازل ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر کہ یہ سارے سسٹم لگائے
تاکہ ہم احکام الہی پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.